سنیے گا کہ آج کی شب عاشور میں شبیداری کرنے کا ثواب اجر اتنا زیادہ ہے کہ جیسا کہ تمام ملائکہ نے مل کر جو عبادت انجام دی ہو ان سب ملائکہ کی عبادت کے برابر آج کی شب بیداری کا ثواب ہے۔ اور نہ جانے مجھے نہیں معلوم کہ اتنا اجر کیوں ہے۔ حسین آپ نے کیا کیا تھا؟ اللہ اپنی زیارت کہہ رہے تیری زیارت کو اپنے فرشتوں جس میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، جس میں فرشتے ساری زندگی جو عبادت کرے آج کی شبیداری کرنے میں تیرے عزادار کو وہ مل رہا ہے تو عجب نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ آواز ہے۔ حسین بولے اللہ کی طرف سے یہ آواز ہے، تمہیں نہیں معلوم میرے حسین نے جب اپنا سب کچھ دے دیا، میری توحید بچائی، میرے ملائکہ کو بچایا، میرے قرآن کو بچایا، میرے نبیوں کی محنتوں کو بچایا، میں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کر ان کے چاہنے والے کو یہ میں نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دعاؤں کی رات ہے۔ دعائیں مانگو، سب سے پہلے صحت جسمی کی دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہے، بیمار کربلا کا صدقہ، آج کی شب کا صدقہ، وہ بیمار جو بیمار نہ تھا، امام سید سجاد کی بیماری کا صدقہ، جو بیمار ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے پروردگار جس کے پاس اولاد نہیں ہے، ابھی ہمیں جھولے کا مسائل پڑا ہے، بس جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس ماں کی اس خالی گود کا واسطہ، جس کا بچہ دنیا میں جب آیا تو 10 رجب تھی، 28 رجب کو لے کر وہ ماں روانہ ہو جاتی ہے، ساری زندگی کا مسافر ہے علی اصغر۔ اس علی اصغر کا صدقہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور بالخصوص برادر عزیز سکندر بھائی کو مزید اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جس کے پاس رزق کی کمی ہے، پروردگار عالم تو رزق حلال میں سے اضافہ فرما۔ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کسی رحیم بخش جی جن کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ہے ہم میں سے یا میرے ذمہ یا آپ کے ذمہ جس نے جو بھی دعا لگائی ہے، اے پروردگار آج کی شب کے صدقے میں جناب سکینہ اور بابا کی اس محبت کے صدقے میں کہ جس خیمے میں حسین جاتے تھے ساتھ ساتھ سکینہ بھی چلی جاتی تھی، شاید سو رہی ہوگی، آج کی شب آخری شب ہے۔ اے پروردگار بہت سارے لوگ آج امید سے آئے ہیں اس کے کہ جائیں گے اہل بیت کے غم میں روئیں گے، دنیا کے ستائے ہوئے آئے ہیں ہم، دنیا کے دھوکے کھا کر آئے ہیں ہم، دنیا نے ہمیں بہت دھوکے دیے، دنیا نے کبھی محبت کا دھوکہ دیا، کبھی پیسے کا دھوکہ دیا، ہم دنیا کے ستائے ہوئے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے پروردگار تجھے کربلا میں اس سوئے ہوئے حسین کا واسطہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے پروردگار جس کے دل میں جو بھی نیک حاجت ہے ان کو پورا فرما، اور آج کی شب ہی میں یہ دعا کو ٹکرانے والی نہیں بلکہ آج کی شب میں مانگنے والی دعا ہے، وہ یہ ہے کہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ باپ ہی جانتا ہے نہ جانوں کو کیسے نیند آتی ہے، جس کے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہو اور جوان اولاد موجود ہو لیکن شادی نہ کر سکے، تجھے واسطہ ہے شہزادہ قاسم کا، شہزادہ قاسم کا واسطہ۔ اگر میں نے کہا ہے اگر وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، کسی کو روکنا نہیں ہے، ہم تو رونے کے لیے آئے ساری رات بھی پڑھتے رہے تو حق ادا ہوگا، لیکن اور سن لینا علامہ رشید رابی صاحب سے پوچھا گیا کیا کربلا میں شہزادہ قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ یہ شہزادہ قاسم یہ جو مہندی نکالی جاتی ہے نا، اس حوالے سے لوگ علماء سے سوال کرتے رہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کربلا میں شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، انہوں نے نہ ہاں کہا نہ کہا، ایک جملہ کہا کیا ان کی ماں کے دل میں ارمان نہیں تھا؟ ان کی دل میں یہ ارمان تو ہوگا کبھی میرا قاسم دلہا بنے گا، واحد ایک سہارا اولاد ہوتی ہے میرے ماں کے لیے،
تجھے واسطہ ہے شہزادہ قاسم کا، جن جن گھروں میں جوان اولاد بیٹھی ہیں ان کے اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دیکھیں ہر کوئی کوئی دعا لے کر آیا ہے، کہہ رہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہن کا، کار ڈوب گئی ہے، کربلا کے وہ زخمی چور چور ان کا واسطہ، علی اکبر کا واسطہ، حضرت عباس کا واسطہ، کہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے آخروں میں شخصیت تھی، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر خط کھینچتے ہوئے جاتے تھے، لیکن جب قبر کی طرف پانی آیا تو جب اس قبر کو کھودا گیا تو کہا گیا ایک چھوٹی سی قبر نظر آئی۔ حضرت عباس کی نہیں معلوم کہ اتنے بڑے آدمی کی اتنی چھوٹی قبر کیسے ہو گئی۔ تو یہ واسطہ ہے جناب عباس باب الحوائج کا، ہر مومن کی نیک تمنا کو پورا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ حقیقی معنوں میں صحیح عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا اور پکا حقدار بنا دے، لا الہ الا محمد ہمیں صحیح عزادار بنا دے، جیسے میرے مولا واقعہ چاہتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی بھی عبادت انجام دینے لگتے تھے تو ساتھ مولا کا گریہ کرتے تھے، ہمیں بھی ویسی طرح سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں میں عزاداری دیتے، یہ نسل در نسل عزاداری چلتی رہے اور یہ چلتے ہوئے اس حقیقی وارث تک پہنچ جائے عزاداری جو آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کر روتا بھی ہے اور ہر شہید کربلا کو اس نے خراج کیا ہے اور یوں کہا ہے، ابھی جن کا مسائل پڑا ہے عزاداروں کے بارے میں امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس بچے پر کہ زبیحہ من العزن الى العزن، اس بچے پر سلام ہو جو ایک کان سے دوسرے کان تک اپنے باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا۔ اے پروردگار عالم ہماری نسلوں میں یہ عزاداری چلتی رہے تاکہ وہ حقیقی وارث عزاداری کا امام زمانہ تشریف لائیں تو ہم ان کے ساتھ مل کر ان عزاداریوں کو انجام دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔